أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا صدق اللہ مولانا العظیم۔ ناظرین گرامی، آداب معاشرت میں آج ہمارا موضوع ہے پڑوسیوں کے حقوق۔ ایک خدا شناس معاشرہ اور ایک کیئرنگ سوسائٹی بنانے کے لیے سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ اختیار کیا، جو اپنے اصحاب رضوان اللہ علیہم اجمعین کی جس طرح تربیت کی، اور اللہ کے احکامات قرآن کریم میں جو آئے، آج میں نے سورہ نساء سے ایک آیت کا ٹکڑا آپ کے سامنے پیش کیا جس میں کہا گیا اللہ کی عبادت کرو اور کسی کو اللہ کا شریک نہ بناؤ، اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ، اور اپنے قریبی عزیزوں کا خیال رکھو، یتیموں کا اور بے یار و مددگار لوگوں کا خیال رکھو، اور خاص طور پر جو آج ہمارا موضوع ہے اس کے بارے میں کہا گیا والجار ذی القربہ، اور آپ کے بالکل نیکسٹ ڈور جو پڑوسی ہوں، جن کے گھر آپ کے ساتھ ملے ہوئے ہوں، آپ کے بہت ہی پڑوس میں رہنے والے آپ کے پڑوسی، یا جن کے گھر آپ سے دور ہوں، ان کو بھی آپ کا پڑوسی کہا گیا، اور قرآن نے اس کے لیے لفظ استعمال کیے وجار الجنوب، یعنی تھوڑا دور رہنے والے آپ کے پڑوسی، اور آپ کے وصاحب بالجنب، اس کو انگریزی میں میں کہہ سکتا ہوں آپ کے کلوز ایسوسیٹس، اس میں آپ کے دوست بھی ہیں، آپ کے اعزاء اقربا بھی ہیں جن کے ساتھ آپ روز معاملہ کرتے ہیں، وابن السبیل، اور ان کے ساتھ بھی حسن سلوک سے پیش آؤ جو مسافر ہیں اور آپ سے کوئی مدد کے وہ طلبگار ہیں، وما ملکت ایمانکم، آپ کے جو خدمت گزار ہیں، آپ کے گھر کے سرونٹس ہیں یا آپ کے کام آنے والے لوگ ہیں، تو ہمیں اللہ نے حکم دیا ہے کہ ہم ان کا خیال رکھیں، اور اللہ نے کہا کہ ہر شو آف کرنے والا، شیخیاں بگاڑنے والے کو اور متکبر آدمی کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا۔ ناظرین گرامی، میں آج ایک لمبی حدیث ہے، میں وہ اختصار کے ساتھ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، اور میں نقل کر رہا ہوں بہقی کی شعب الایمان سے اور طبرانی کی معجم سے۔ انہوں نے ایک حدیث نقل کی ہے جو پڑوسیوں کے حقوق کے بارے میں ہے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پڑوسیوں کے 3 حقوق ہیں، لیکن ان 3 حقوق کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تفصیل کے ساتھ بیان کیے، جن میں یہ 3 بھی آ جاتے ہیں، اور یہ عام جو میں عرض کر رہا ہوں یہ عام پڑوسیوں کے لیے ہے، خواہ وہ مسلمان ہے خواہ وہ غیر مسلم ہے، آپ کے سبھی پڑوسیوں کے ہمارے اوپر حقوق ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا استعانک اعنتہ، اگر آپ کا پڑوسی آپ سے کوئی مدد کا طلبگار ہو تو اس کی مدد کرو۔ پھر آپ نے فرمایا اذا استقرضک اقرضتہ، اگر وہ آپ سے قرض مانگے تو اس کو قرض دو تاکہ وہ ایک مصیبت سے بچ جائے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِذَا افتقر عُدْتَ عَلَيْهِ، اگر وہ فقر و فاقہ کا شکار ہو جائے تو پھر اس کی مدد کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِذَا مَرِضَ عُدْتَهُ، اگر آپ کا پڑوسی بیمار پڑ جائے تو اس کی تیمارداری کرو۔ یہ پڑوسیوں کے حقوق ہے، اور سرور عالم فرماتے ہیں وَإِذَا أَصَابَهُ خَيْرٌ هَنَّأْتَهُ، آپ کے پڑوسی کو کوئی خوشخبری ملے اور اس کے ساتھ کوئی اچھا کام ہو، وہ کسی کام میں کامیاب ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہنأتہ، آپ اس کو مبارکباد دے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِذَا أَصَابَتْهُ مُصِيبَةٌ عَزَّيْتَهُ، اگر اس کے اوپر کوئی مصیبت آئے،
को नागहानी उफ्ताद आ जाए, अगर वो बीमार पड़ जाए और उसको वो किसी मुश्किल से दो चार हो तो उसकी ताज़ियत करें। व इज़ा माता अतबअत जनाज़तहु, अगर आपका पड़ोसी फौत हो जाए तो आप उसके जनाजे के साथ चलें। वला तस्ततिल्ला अलैहि बिलबिना तहजुबु अन्हु अर्रीह इल्ला बिइज़्निही, अगर वो आपके ऐन पड़ोस में रहता है और आपको अल्लाह ने वसाइल दिए हैं, आप अपने घर को इतना ऊंचा न करें कि उसकी आप हवा और रोशनी को रोक लें। इल्ला बिइज़्निही, हाँ उससे मशवरा करो, अगर वो आपकी मजबूरी के पेश नजर आपको आपका पड़ोसी इसकी इजाजत देता है तब आपको इजाजत है। और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वला तुज़ीही बिक़ुतारि क़िद्रिक, अपनी हंडिया की और अपने पकवान की खुशबू से आप उसको तकलीफ न पहुंचाएं। इल्ला अन तुग़रिफ़ लहू मिनहा, हाँ ये हो सकता है कि अगर आपकी हंडिया की उसके घर में खुशबू जाती है, आप उसका कुछ थोड़ा सा हिस्सा आप अपने पड़ोसी को भी दे दें। व इन इश्तरैत फ़ाकिहतन फ़हदि लहू, अगर आप कोई फ्रूट खरीद के लाए हैं, फल खरीद के लाए हैं, तो इसमें से कुछ उसको भी हदिया कर दें, अपने पड़ोसी के घर भी भेज दें। फ़इन लम तफ़अल फ़अदखिलहा सिर्रन, हाँ अगर आपकी ये बिसात नहीं है और आप पड़ोसी को अपना फ्रूट और अपना फल नहीं देना चाहते तो उसको बहुत राजदारी के साथ अपने घर में लाओ। वला युखरिजुहा वलदुक, और आपका कोई बच्चा वो फल खाता हुआ बाहर न निकले, क्यों न निकले? लियगीज़ बिही वलदुहु, ताकि उसका बच्चा आपके बच्चे को वो फ्रूट खाते हुए देखकर कि मेरे वालिदैन गरीब हैं और वो महरूमी का शिकार हैं, उसको तकलीफ ना हो। नाज़रीन गिरामी, आज के दौर में जिस तरह नफ्सा नफसी का आलम है, हम पड़ोसियों का ख्याल नहीं रखते। ये मैं हदीस मैंने आपकी खिदमत में अर्ज की बहकी की शोबुल ईमान से और तबरानी की मौजम से। नेक्स्ट लेक्चर में भी हम पड़ोसियों के बारे में बात करेंगे। शुक्रिया जी।